اور ان میں کئی نام ایسے ہیں جو میں بہت جلدی بہت آسانی سے گنوا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان میں اچھے لکھنے والوں سے ان کا موازنہ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ گئے یہیں سے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پیدا ہوئے وہاں سے انہوں نے اردو سیکھی, ایسا نہیں ہے. جو کہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اردو کا مستقبل کتنا روشن ہے پتہ نہیں, جب تک جہاں سے لوگ جاتے رہیں گے تب تک روشن رہے گا. تو وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں سے گئے ہیں, لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. بہت خوب. اب ہم کچھ کلام سنیں گے آپ کا تاکہ پتہ چلے کہ وہاں لوگ کیا لکھ رہے ہیں اور کیسا لکھ رہے ہیں. ضرور, لیکن میں نے جو ابھی اتنی تعریف کی نئے لکھنے والوں کی اس میں خود شامل نہیں تھا. اچھا. جی. سب سے پہلے میں ایک اب چونکہ آپ نے نظم کا حوالہ دیا تھا تو ایک نظم ہی سنا دیتا ہوں میں. جی شاء. نظم کا عنوان ہے بڑی اسکرین. میرے چاروں طرف نقرئی پردہ کب جانے تانا گیا. واہ. میرے چاروں طرف نقرئی پردہ کب جانے تانا گیا. ایسا ناٹک ہوا دیکھنے جس کو سارا زمانہ گیا, اور گیا بھی کہاں, بس کبھی پردے کے اس طرف اور کبھی اس طرف. واہ. جو بھی آیا وہیں سے گیا بھی وہیں, اور خود کو میں ڈھونڈوں تو میں تو کہیں بھی نہیں. واہ واہ واہ. اور خود کو میں ڈھونڈوں تو میں تو کہیں بھی نہیں, اور اچانک میں پردے پہ چھا سا گیا. مجھ سے پوچھے بنا اگلے منظر میں مجھ کو بلایا گیا, منہ کے بل اتنی اونچائی سے نیچے آتا ہوا میں دکھایا گیا. کیا کہنے. آسمانوں کی جانب مگر دوسروں کو بلایا گیا. کیسے دیکھوں انہیں سر اٹھائے ہوئے اور بلندی کو چھونے کی کوشش میں بازو بڑھائے ہوئے. کیسے دیکھوں انہیں, دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا. سر جھکانے کی پہلے سزا دیکھ لوں, اتنی گہرائیوں میں ہے کیا دیکھ لوں. کیا کہنے. سر جھکانے کی پہلے سزا دیکھ لوں, اتنی گہرائیوں میں ہے کیا دیکھ لوں. اس کہانی میں پھر کیا ہوا دیکھ لوں, پہلے خود کو تو گرتا ہوا دیکھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت نظم. جی ناظرین, اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, لیکن رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ ابھی ہم مزید کلام بھی سنیں گے فیصل عظیم سے اور ان سے گفتگو بھی ہوگی جو یقیناً آپ توجہ سے سن رہے ہیں. تو رہیے گا ہمارے ساتھ. گلو کی دنیا ہے تھرلنگ گیمز کے ساتھ. گلو بائی وارد. جیڑے دلیر پیندے نے تیز دم, اونا چ تیزی بھری تے دم ہی دم. تیز دم تیز دم, تیزی تیزی دم ہی دم. تگڑا جوش, تگڑا رنگ, تگڑا مزہ, ٹپال تیز دم لگے ٹھا کر کے. ہیپیٹائٹس ایک خاموش مگر مہلک مرض جو ہر سال دنیا بھر کے 6 لاکھ افراد کی موت کا باعث ہے. اسے پہچانیے اور اسے بچاؤ کے طریقوں کو جانیے. ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں. انتقال خون کے لیے مستند بلڈ بینک سے تصدیق شدہ خون کا استعمال یقینی بنائیں. استعمال شدہ بلیڈ, سرنج اور کان چھدوانے والی سوئی کے دوبارہ استعمال سے اجتناب کریں. جنسی تعلقات میں حفاظتی تدابیر اختیار کیجیے. احتیاط ہی ہیپیٹائٹس سے پاک سندھ کی ضمانت ہے. ہیپیٹائٹس کی آگہی, روک تھام اور علاج معالجے کی مفت سہولیات کے لیے موجودہ وزارت صحت کے سندھ بھر میں قائم شدہ ہیپیٹائٹس سینٹر سے رابطہ کیجیے. حکومت سندھ کا ہے خواب صوبہ سندھ ہو ہیپیٹائٹس سے پاک. ہیپیٹائٹس کا کنٹرول پروگرام وزارت صحت حکومت سندھ. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو بزم شاعری میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بزم شاعری میں کینیڈا میں مقیم نوجوان معروف شاعر فیصل عظیم ہمارے مہمان ہیں, اور وقفے پہ جانے سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی ان کا مزید کلام آپ کو سنوائیں گے, تو آئیے پہلے کچھ کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کریں گے. جی فیصل, اب کیا سنا رہے ہیں؟ ایک غزل آپ کو خدمت پیش کروں گا. کیجیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جسے کل رات بھر پوجا گیا تھا, جسے کل رات بھر پوجا گیا تھا, وہ بت کیوں صبح کو ٹوٹا پڑا تھا. واہ 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 واہ. جسے کل رات بھر پوجا گیا تھا, وہ بت کیوں صبح کو ٹوٹا پڑا تھا. اگر سچ کی حقیقت اب کھلی ہے, اگر سچ کی حقیقت اب کھلی ہے, تو جو اب تک نظر آیا تھا کیا تھا.
کیا کہنے، واہ واہ واہ، اگر سچ کی حقیقت اب کھلی ہے تو جو اب تک نظر آیا تھا کیا تھا؟ بہت خوب، اب کھلا ہے مجھ پہ اب دنیا کا مطلب، کھلا ہے مجھ پہ اب دنیا کا مطلب، مگر یہ راز پہلے بھی کھلا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا شکریہ۔ کہنے، اور میں جس میں ہوں یہ دنیا مختلف ہے، میں جس میں ہوں یہ دنیا مختلف ہے، جہاں میں تھا وہ عالم دوسرا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ اور میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک، میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک، تو یاد آیا کہ میں تو مر چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، میں بہت خود کو مار کر پہنچا یہاں تک، تو یاد آیا کہ میں تو مر چکا تھا۔ کیا کہنے، پھر عطا کیجیے گا، واہ واہ واہ، میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک، تو یاد آیا کہ میں تو مر چکا تھا۔ واہ واہ، شکریہ۔ اگر یہ تلخیوں کی ابتدا ہے، اگر یہ تلخیوں کی ابتدا ہے تو اب تک کون سا امرت پیا تھا؟ واہ، بہت اچھے، اگر یہ تلخیوں کی ابتدا ہے واہ واہ، تو اب تک کون سا امرت پیا تھا؟ کیا آخری شعر ہے اس کا کہ بلکہ ایک اور شعر کہ میری میں اور تیری میں دونوں ہاری، واہ، میری میں اور تیری میں دونوں ہاری، میں بندہ ہوں مگر تو تو خدا تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، میری میں اور تیری میں دونوں ہاری، میں واہ، بندہ ہوں مگر تو تو خدا تھا۔ کیا کہنے، اور میں اب جو منہ چھپائے پھر رہا ہوں ہوں، تو کیا میں واقعی چہرہ نما تھا؟ سبحان اللہ، میں اب واہ جو واہ منہ واہ، چھپائے پھر رہا ہوں تو کیا میں واقعی چہرہ نما تھا؟ بہت خوب، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ کچھ اور سنائیے گا پھر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنی کتاب کا جو عنوان ہے اس پہ وہ ایک نظم کے حوالے سے میں وہی نظم سناتا ہوں آپ کو۔ ارشاد، اس کا عنوان ہے میری آنکھوں سے دیکھو۔ کہ ایک روز اپنے آپ کو میں نے خلا کی وسعتوں سے جھانک کر دیکھا تو وحشت میں پلٹ آیا۔ واہ، ایک روز اپنے آپ کو میں نے خلا کی وسعتوں سے جھانک کر دیکھا تو وحشت میں پلٹ آیا۔ کہیں پر دور ایک نقطہ سا روشن تھا کہ جس میں غور سے دیکھیں تو ایک ذرہ دکھائی دے۔ زمیں کہیے، زماں کہیے کہ اپنا آسماں کہیے، سبھی کچھ اس میں گم پایا۔ زمیں کہیے، زماں کہیے کہ اپنا آسماں کہیے، سبھی کچھ اس میں گم پایا۔ وہ ایک ذرہ کہ جس کی وسعتوں کو بانٹ کر ہم نے کئی خطے بنا ڈالے۔ ہر ایک خطے میں ہم نے سرحدیں بھی خوب کھینچی ہیں، سو واہ، ایک سرحد کے اندر بھی کئی ٹکڑے نظر آئے۔ کیا کہنے، ہر ایک خطے میں ہم نے سرحدیں بھی خوب کھینچی ہیں، سو ایک